نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے حل کے لیے قوانین فطرت کی طرف پیش رفت۔ عزیزان محترم، ہمارا پروگرام جدلیاتی لبرلزم بہت عرصہ سے شروع ہے۔ اس کے 100 سے اوپر ایپیسوڈ یعنی قسطیں ہو چکی ہیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف الہامی مذاہب نے، غیر الہامی مذاہب نے اور انتظامی مذاہب نے انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کیا ہے، کیا پروگرام پیش کیا ہے، اور کیا انہوں نے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب میں سے مذہب اسلام کو پیش کیا، اور اس نے جس طرح انسانوں کے سماجی مسائل حل کیے ہیں یہ سارا معاملہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ الہامی مذہب یہودیت کو آپ کے سامنے رکھا، اس کے نظریات آپ کے سامنے رکھے، اس نے انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے جو پروگرام پیش کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح آپ حضرات کے سامنے الہامی مذہب عیسائیت بھی رکھا اور اس کا پیش کردہ حل بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ میں نے سوشلزم ہے، فسطائیت ہے، جمہوریت ہے، سیکولر جمہوریت ہے، دیگر جو انتظامی مذاہب ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور انہوں نے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج دنیا میں انسان پریشان ہے، دکھوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں، غیر الہامی مذاہب ہیں، انتظامی مذاہب ہیں، تو ان مذاہب نے کیا کیا ہے آج تک؟ آج 21ویں صدی چل رہی ہے اور اس سے پہلے نہ جانے کتنا زمانہ بیت چکا، تو یہ مذاہب جو ہے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں رہے، کیا وجہ تھی؟ یہ سارا کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، اور تمام مذاہب کے پیش کردہ حل انسانوں کے سماجی مسائل کے لیے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ لیکن پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ جی ہاں، کوئی الہامی مذہب اس وقت انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی غیر الہامی مذہب بھی انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسی طرح کوئی انتظامی مذہب بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ مذاہب ایک دوسرے کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب عیسائی ممالک جو ہیں وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہندو مت جو ہے وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، بدھ مت والے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، مسلمان جو ہیں وہ دیگر مذہب کی جو ان کے جو پیش کردہ حل ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، ایک دوسرے کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی الہامی مذہب اس وقت غالب آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ تو عیسائیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ اسلام ہے۔ اسی طرح جو غیر الہامی مذہب ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، پارسی مت ہے، یہ مذاہب بھی دنیا میں غالب آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی انسانوں کے سماجی مسائل کا وہ حل نہیں ہے جو دنیا کے تمام انسان قبول کر لیں۔ اب ہندو مت کو ہندو تو قبول کر لیں گے، 1,40,40,000,000 ہندو ہیں وہ تو قبول کر لیں گے، ہندوؤں کا ملک تو قبول کر لے گا، مسلمان تو وہاں جو رہتے ہیں وہ تو قبول نہیں کریں گے، لیکن ہندو قبول کر لیں گے، باقی مذہب دنیا اسے مسترد کر دے گی۔ اسی طرح بدھ مت ہے، اس کو چائنا میں یا سری لنکا میں یا دوسرے جو ممالک ہیں مشرق بعید کے وہ تو تسلیم کر لیں گے، باقی مذہب جو مغربی دنیا ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔
تو اس طرح آج دنیا کے اندر الہامی مذاہب بھی ناکام ہو چکے ہیں انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے، اور غیر الہامی مذاہب بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور جو انتظامی مذاہب ہیں وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دیگر نظریہ ہائے حیات جو ہیں ان میں سے بھی کوئی نظریہ حیات اتنا مقبول نہیں ہے کہ باقی ماندہ نظریہ ہائے حیات اس کی بین الاقوامی اہمیت کو تسلیم کر لیں۔ کوئی بھی نظریہ حیات، اور بہت سارے نظریہ ہائے حیات ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے، اس نے بھی کوئی انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں کوئی کار نمایاں انجام دی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے اور ان کے حل جو ہیں وہ پوری دنیا تسلیم کر لے۔ کوئی ایسا نظریہ ہائے حیات اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ سو الہامی اور غیر الہامی مذاہب سمیت کوئی بھی نظریہ حیات آج 21ویں صدی میں انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بس آج کا انسان، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان مصائب و آلام کا شکار ہے، دکھوں اور مصیبتوں کا شکار ہے، اور تکالیف اور مشکلات کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے چارہ گھر کے طور پر کوئی عالمی سطح کا مقبول نظریہ حیات اس وقت موجود نہیں ہے۔ سو عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور کسی نئے اور جدید نظریہ حیات کی تلاش میں اپنے آپ کی اپنی توانائیوں کو وقف کریں اور اس کی تلاش شروع کر دیں۔ سو اسی سلسلہ میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلہ میں آپ کو مزید آگاہی دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔